بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 7۔ تو دیکھیے اس درس میں کوئی نئی بات نہیں بتائی گئی ہے، وہی جملے جو آپ نے پچھلے پڑھ لیے ہیں، بس انہی جملوں کو یہاں تھوڑا سا بدل کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک لفظ دیا ہے آئینہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہاں، اور دوسرا لفظ دیا ہوا ہے اس میں نیچے کیفا، جس کا معنی ہوتا ہے کیسا۔ یہ دو لفظ نئے اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ بات آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے سوال کیا جائے وہ جملے میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ اب انہوں نے اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا ہے حرف جر کا استعمال، کہ حرف جر جس پہ داخل ہوگا اس کے آخر میں جر کرے گا۔ اب اس حرف جر کو جیسے فی البیتی گھر میں، فی المدرستی مدرسے میں، علی الفرس گھوڑے پر، علی الجمل اونٹ پر، علی الکرسی کرسی پر، انہی پچھلے والے سبق کے چھوٹے چھوٹے جو جملے تھے جو دو سے مرکب تھے، انہی کو یہاں جملے میں استعمال کیا ہے اور جملے کو لمبا کیا ہے۔ دیکھیے این الولد، اینہ مانے کہاں، الولد مانے لڑکا، این الولد لڑکا کہاں ہے، الولد علی الکرسی لڑکا کرسی پر ہے، اور آپ نے اس سے پہلے یہ پڑھ لیا ہے علی الکرسی کرسی پر، علی الجمل اونٹ پر، علی الفرس گھوڑے پر، تو اس کے شروع میں صرف الولد جوڑ دیا ہے، الولد علی الکرسی لڑکا کرسی پر ہے۔ این الکرسی کرسی کہاں ہے، الکرسی علی الارض کرسی زمین پر ہے۔ این القلم قلم کہاں ہے، القلم فی الجیب قلم جیب میں ہے۔ کیف البلد لڑکا کیسا ہے، کیفا معنی ہوتا ہے کیسا، کسی کے بارے میں مجاز وغیرہ اور کیفیت وغیرہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیف الولد لڑکا کیسا ہے، الولد طیب لڑکا اچھا ہے۔ این السمک السمک معنی ہوتا ہے مچھلی، این السمک مچھلی کہاں ہے، السمک فی الماء السمک فی الماء مچھلی پانی میں ہے۔ آگے دیکھیے این الزہر پھول کہاں ہے، الزہر علی الشجر پھول درخت پر ہے۔ کیف الزہر پھول کیسا ہے، الزہر جمیل پھول خوبصورت ہے، جمیل معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ اسئلہ ہیں، ان اسئلہ یہ سوال کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جواب آپ کو عربی میں دینے ہیں۔ کیف انت تو کیسا ہے، تو اس کا جواب دینا ہے عربی میں، انا طیب انا جید کچھ بھی۔ این انت تو کہاں ہے، تو جہاں بھی ہے، انا فی البیت انا فی المدرستی، اس طریقے سے جواب دینے ہیں۔ این القلم قلم کہاں ہے، القلم فی الجیب، تو آپ ان کے جواب تلاش کر کے لائیں۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے کیا دیا ہوا ہے، گھوڑا آدمی گھوڑے پر ہے، آدمی گھوڑے پر ہے، یہ جملہ اسی نہج پر ہے جس نہج پر پہلا سبق کا پہلا جملہ تھا، لڑکا کرسی پر ہے، تو لڑکے کی جگہ آدمی کو رکھ دو اور باقی سیم ہے، تو کیا آئے گا، وہ کیا تھا، الولد علی الکرسی لڑکا کرسی پر آیا، تو کہاں آئے گا، یہاں آئے گا الرجل علی الفرس آدمی گھوڑے پر ہے، بندر درخت پر ہے، تو جو سبجیکٹ ہے یعنی جو بندر ہے اسے سب سے پہلے لائیں گے الف لام کے ساتھ، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو القرد علی الشجر گھوڑا گھر میں ہے، سب سے پہلے گھوڑے کی عربی لائیں گے الف لام کے ساتھ۔ الفرس گھر میں ہے، فی البیت الفرس فی البیت اونٹ عرب میں ہے، الجمل فی العرب مچھلی پانی میں ہے، السمک فی الماء استاد کرسی پر ہے، الاستاد علی الکرسی لڑکا زمین پر ہے، الولد علی الارض کیا یہ گھر ہے، هل هذا بیت نہیں، لا یہ مسجد ہے گھر نہیں، لا هذا مسجد لا بیت
پانی کیسا ہے، تو کیسا کے لیے آتا ہے کیفا۔ پانی کیسا ہے، کیف الماء، پانی اچھا ہے، الماء جید، پانی وضو کے لیے ہے، الماء للوضوء، کیا وہ پھول ہے، هل ذالک زہر، ہاں وہ پھول ہے، نام ذالک زہر، وہ خوبصورت ہے، ذالک جمیل، قرآن عربی میں ہے، القرآن فی العربیت، اسلام کیا ہے، مل اسلام، اسلام ایک دین ہے، الاسلام دین۔ اب آپ کو وہاں جہاں نکرہ کے بارے میں پڑھایا گیا تھا کتاب الکتاب، تب وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ جو نکرہ ہوتا ہے یعنی جس پہ الف لام داخل نہ ہو، جس پہ تنوین ہو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی یا ایک، ٹھیک ہے، کتاب کوئی کتاب یا ایک کتاب یا کوئی عام کتاب۔ تو یہاں الاسلام دین، اسلام دین ہے، الاسلام دین، تو دین کا ہی معنی ہو جائے گا ایک دین۔ دین کیسا ہے، کیف الدین، دین آسان ہے، الدین سہل، مکہ کہاں ہے، این المکہ، مکہ عرب میں ہے، المکہ فی